بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج جو اس وقت پاکستان میں سچویشن ہے، خاص طور پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس فائل ہوا ہے اور اس کے بعد ایک طوفان برپا ہوا ہے. خاص طور پہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں، مسلم لیگ نواز بالخصوص اور پیپلز پارٹی، اس کے بعد وہ بہت زیادہ اس کو ایشو بنا رہی ہیں، پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے بارے میں ریفرنس جو ہیں وہ فائل ہوتے رہے ہیں اور پچھلے دنوں ہی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کو باقاعدہ سپریم جوڈیشل کونسل نے گھر بھیجا ہے. تو اس وقت تو ایسی کوئی چیز نہیں آئی. سپریم جوڈیشل کونسل میں اور بھی بہت سے ججز کے ریفرنس جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہیں، ان کی سماعت چل رہی ہے، اس پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی. اپوزیشن جماعتوں نے کوئی ایشو کھڑا نہیں کیا، وکلا برادری نے بھی کوئی ایشو کھڑا نہیں کیا. تو ریزن کیا ہے؟ اسی طریقے سے بلکہ گزشتہ دنوں ہی کچھ 2-4 ہفتے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے جج نے جب دیکھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کو اپنا دفاع کرنا مشکل پیش آ رہا ہے تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. ماضی میں جسٹس قیوم اور جسٹس راشد عزیز صاحب ریفرنس فائل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں جو ریفرنس فائل ہوا ہے اس پہ مسلم لیگ نواز، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کی بات کروں گا، وہ اس کو پولیٹیسائز کر رہی ہے؟ پیچھے محرکات کیا ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کیا ان کی کوئی ہمدردی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. کیونکہ اگر تو یہی نیریٹو کہ جی عدلیہ پہ حملہ ہو گیا ہے، تو یہی نیریٹو اگر تھا تو پھر تو باقی جن ججز کے خلاف ابھی بھی ریفرنس پڑے ہیں اور ہیئرنگ ہو رہی ہے، کچھ پینڈنگ پڑے ہیں، تو پھر تو ان کے بارے میں بھی یہ بات کرنی چاہیے تھی. لیکن کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی. ایک افتخار چودھری صاحب کے معاملے کو سیاسی جماعتوں نے ایشو بنایا تھا، وہ اس کے بعد اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کے پیچھے جو موٹیوز ہیں وہ خالصتاً سیاسی ہیں اور اس کمپین کو، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں جو ریفرنس فائل ہوا ہے، اس کے اگینسٹ جو پوری کمپین ہے، یہ 2 لوگ لے کے چلیں، 2 گروہ. نمبر 1 اونلی اینڈ اونلی وہ ہے شریف فیملی، مریم بی بی، مسلم لیگ نواز، انہی کی ہدایت پہ وہ لوگ ہیں متحرک. اور دوسرا ایک بڑا میڈیا ہاؤس ہے، اور یہ 2 مل کے آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، اسی میڈیا ہاؤس کے ساتھ کام کرنے والے اکثر لوگ سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آئیں گے. ایک ٹویٹ کر رہا ہے، دوسرا ری ٹویٹ کر رہا ہے، تیسرا لائک کر رہا ہے، پھر کمنٹس ہو رہے ہیں، اور باری باری اس کو ایک کمپین کے طور پہ لے کے چل رہے ہیں. دوسرا سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، وہ مسلم لیگ نواز کے لوگ ہیں، اور وہ ہے مریم بی بی کا سیل، جو میڈیا سیل ہے ان کا، جو اسٹریٹجک سیل ہے، وہ ابھی بھی کام کر رہا ہے. سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کی، وہ یہ دونوں اس معاملے کو لے کے جا رہے ہیں. پھر آپ آ جائیں وکلا برادری میں. وکلا برادری میں بھی وہی لوگ جن کے لائک مائنڈڈ ہیں، وہ اس کے بارے میں یہ کمپین لانچ کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب
باقی ججوں سے مختلف ان کو کیوں لگ رہے ہیں؟ کیا ان کے مفادات کچھ سیاسی مفادات وابستہ ہیں؟ کیا ان کی کوئی ان کے ساتھ رابطے ہیں؟ کیا ان کی آپس میں کوئی گٹس جوڑ تو اور لفظ ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ اٹ مینز کہ دال میں کچھ کالا کالا ضرور ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس فائل ہوا. اب سپریم جوڈیشل کونسل ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے ججز اس میں ہوں گے، سینئر موسٹ ہائی کورٹ کے 2 چیف جسٹس صاحبان ہوں گے، انہوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہے. اور آج تک پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو صرف 2 دفعہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کو سیک کیا ہے. ایک جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب اور ایک ارلی 70s کی بات ہے، اس وقت کیا گیا تھا ججز کو سیک. ادروائز تو سپریم جوڈیشل کونسل ہیئرنگ کرتی ہے اور اسی دوران ججز جو ہیں وہ ریزائن کر جاتے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں آتا اور وہ ریفرنس کلوز ہو جاتا ہے. تو کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کیوں یہ پولیٹیسائز کرے؟ ہمیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کردار پہ کوئی شک نہیں ہے، ہم ان پہ کوئی تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے کسی قسم کا. ان کے جو ماضی قریب میں ججمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ بطور جج جو انہوں نے سمجھا وہ فیصلے دیے، وہ ایک انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن پولیٹیسائز تو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ بھی ان کے کردار کو بار بار کوشچن کر کے ان کی سپورٹ میں آ کے ایک مسلم لیگ نواز اور ایک میڈیا ہاؤس جو ان کا لائک مائنڈڈ ہے اور وہ اکثر یہ کام کرتے ہیں، تو یہ دونوں کام کر رہے ہیں. تو یہ خود پولیٹیسائز کر رہے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چاہیے کہ وہ ان کو منع کریں، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کا تو جو ہے کہ جناب جب تک ریفرنس فائل ہے کوئی بات ہی نہیں کرنی چاہیے، بالکل بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ لوگ جو پولیٹیسائز کر رہے ہیں، یہ کمپین لانچ کر رہے ہیں، انہوں نے خود مشکوک کر دیا ہے سارے معاملے کو کہ آخر باقی 20 ججز جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جن کے ریفرنس آج تک آئے اور کچھ کے اب بھی پینڈنگ پڑے ہیں. جسٹس فروخ کا ہیئرنگ ہو رہی تھی، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں یہ میدان میں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حرکات و سکنات کی وجہ سے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. ان کے کسی ایسے مفاد کو نقصان پہنچا یا ہٹ ہو رہا ہے، کیونکہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے ریٹائر ہونا ہے دسمبر میں بطور چیف جسٹس. اس کے بعد آئیں گے سینئر موسٹ جسٹس گلزار صاحب ہیں، وہ 22 تک رہیں گے، یعنی کہ 19 کا پورا سال، 20 کا پورا سال، 21 کا پورا سال اور 22 کے شروع میں آ جائیں گے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب. اب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہوں گے اور 2023 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہو جائیں گے چیف جسٹس. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 23 میں آنا ہے اور انتخابات بھی 23 میں ہونے ہیں. تو کیا مسلم لیگ نواز کا کوئی ایسا مفاد تو نہیں ہے شریف فیملی کا جو ان سے جڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب اتنا شور مچا رہے ہیں؟ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی وضاحت کرنی چاہیے. اور بہت اپرائٹ، ایک بہت ہی اعلیٰ حسب نسب اور اعلیٰ خاندان سے ان کا تعلق ہے. جو میں نے ان کا پروفائل دیکھا ہے سپریم کورٹ کے دیگر جج صاحبان نے تو صرف اپنی ایک بطور جج اور بطور وکیل ایک ہسٹری جو ایک پروفائل ہوتا ہے وہ لگایا ہوا، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا پورا حسب نسب جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ. تو وہ بہت ہی اعلیٰ پائے کے ہیں، ایک اعلیٰ خاندان سے ہیں.
تو ان کو یہ چاہیے کہ اس طرح سے جو ان کو سیاست میں دھکیلا جا رہا ہے اور شریف فیملی خاص طور پہ دھکیل رہی ہے، اور پھر ان کے لائک مائنڈڈ جو لوگ ہیں وہ دھکیل رہے ہیں، پھر ایک میڈیا ہاؤس ہے کمپین کے طور پہ ان کو وہ دھکیل رہا ہے پالیٹکس میں، ان کو سیاسی بنا رہا ہے ان کے سارے معاملے کو، تو ان کو چاہیے اور وضاحت کریں، بلکہ جسٹس قاضی فائزی صاحب خود ہی وضاحت کر دیں اور ان کو شٹ اپ کال دیں کہ وہ اپنا مقدمہ سپریم جوڈیشل کونسل میں لڑیں گے، اور سپریم جوڈیشل کونسل جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ان کو قبول ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک سینئر جج کے طور پہ جسٹس قاضی فائزی صاحب کو یہی ان کے شان شایان ہے کہ وہ اس طرح کا ایکٹ کریں، اس طرح کا بیہیو کریں، کیونکہ وہ جتنے بھی انہوں نے فیصلے دیے وہ کسی کو پسند تھے یا نہیں تھے، ان پہ امپلیمنٹ ہوا۔ ایون انہوں نے ایک لارجر بینچ کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کو بھی برعکس اس کے ان کی رائے تھی اور انہوں نے وہ نہیں کیا تو وہ قبول کیا گیا۔ تو اس لیے یہ معاملہ کچھ اور ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ ہے، اس لیے ہم اس کی آگے نہیں جا سکتے، لیکن رول آف لا کا تصور تو یہی ہے کہ جس کے خلاف کوئی الزام لگے تو وہ اپنی بے گناہی وہاں ثابت کرے، نہ کہ اس کو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جائے، کیونکہ سیاسی رنگ دیا گیا تو اس کا نقصان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہوگا، سیاسی کرداروں کو نہیں ہوگا، نہ صحافتی کرداروں کو ہوگا، کیونکہ ان کا تو دھندا چلتا رہے گا۔ اور وضاحت کریں، بلکہ جسٹس قاضی فائزی صاحب خود ہی وضاحت کر دیں اور ان کو شٹ اپ کال دیں کہ وہ اپنا مقدمہ سپریم جوڈیشل کونسل میں لڑیں گے، اور سپریم جوڈیشل کونسل جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ان کو قبول ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک سینئر جج کے طور پہ جسٹس قاضی فائزی صاحب کو یہی ان کے شان شایان ہے کہ وہ اس طرح کا ایکٹ کریں، اس طرح کا بیہیو کریں، کیونکہ وہ جتنے بھی انہوں نے فیصلے دیے وہ کسی کو پسند تھے یا نہیں تھے، ان پہ امپلیمنٹ ہوا۔ ایون انہوں نے ایک لارجر بینچ کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کو بھی برعکس اس کے ان کی رائے تھی اور انہوں نے وہ نہیں کیا تو وہ قبول کیا گیا۔ تو اس لیے یہ معاملہ کچھ اور ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ ہے، اس لیے ہم اس کی آگے نہیں جا سکتے، لیکن رول آف لا کا تصور تو یہی ہے کہ جس کے خلاف کوئی الزام لگے تو وہ اپنی بے گناہی وہاں ثابت کرے، نہ کہ اس کو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جائے، کیونکہ سیاسی رنگ دیا گیا تو اس کا نقصان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہوگا، سیاسی کرداروں کو نہیں ہوگا، نہ صحافتی کرداروں کو ہوگا، کیونکہ ان کا تو دھندا چلتا رہے گا۔